أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. الحمد للہ آج ہم سب کے لیے نہایت مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے یہ دو عزیز بھائی اور گویا کہ ہمارے اولاد کی طرح مولوی محمد دانیال اور مولوی محمد بلال کا علمی سفر اپنے اختتام تک پہنچا ہے اور الحمدللہ ہم دونوں نے دور حدیث کی تکمیل کی ہے. دنیا میں انسان کے لیے خوشی کے مختلف مواقع بھی آتے ہیں جس میں خوشی کا ایک موقع جیسے شادی بیاہ وغیرہ ہے، ختم قرآن ہے، اسی طریقے سے ختم بخاری شریف اور دیگر احادیث کے کتب کی تکمیل، یہ بھی نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے.
دنیاوی اسباب پر اور ایسے مواقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ طلباء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب دین کے طالب علم ہیں، ہمارے لیے حقیقی خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے، قرآن کریم کی تکمیل کر لیتا ہے، چاہے ناظرہ قرآن کریم، چاہے قرآن کریم حفظ مکمل کر لے، یہ والدین کے لیے نہایت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جب میرا بچہ اگر عالم دین بن جائے اور دین کے علم کی تکمیل کر لے، قرآن و حدیث کے علوم پڑھ لے، تو کیا ہی خوشی کا موقع ہوگا۔ تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان برخورداران کے والدین کو، اسی طریقے سے ان کے جو دیگر اعزاء اور اقرباء اس مجلس میں موجود ہے، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح ان کے تمام اساتذہ سب ہی نہایت مبارکباد کے مستحق ہے کہ آج ہمارے ان بچوں نے علوم دینیہ کی تکمیل کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کو دین کے سلسلوں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، دین کی خدمت اللہ پاک ان سے لے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس سال دیگر جو بچے فارغ ہوئے ہیں ہمارے ادارے سے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے، بلکہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں دینی مدارس قائم ہے اور جس جس مدرسے سے جو ہمارے عزیز طلباء دور حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، ہماری بچیاں طالبات فارغ ہوئی ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک سب سے دین کی خوب خدمت لے اور دین کا عالی کام اللہ پاک ان سب سے لے لیں، اور اللہ پاک ہم سب کو دین سے وابستہ رکھے، دین سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ عہد کر لے اس مجلس میں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے۔ اللہ پاک نے علم دین میں اور اس علم میں بڑی عزت رکھی ہے۔ اللہ پاک نے عزت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم جس سینے میں محفوظ ہو جائے وہ سینہ جہنم کی آگ سے اللہ پاک محفوظ کر دیتے ہیں۔ پھر جس سینے میں قرآن کریم کے علوم محفوظ ہو، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ، دیگر علوم، تو کیا مقام ہوگا۔ تو میری درخواست ہے کہ ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنے بچوں کو دین کے علوم پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے، عالم دین بھی بنائیں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم جس مبارک نسبت سے اس مجلس میں سب جمع ہوئے ہیں اور جس خوشی کی کیفیت کے ساتھ ہم سب یہاں پر تشریف فرما ہے، حقیقت میں اگر اس مجلس کو کوئی عنوان دیا جائے اور اس مجلس کا کوئی موضوع رکھا جائے تو یہاں علماء تشریف فرما ہے، حدیث مبارکہ کے اعتبار سے اس مجلس کا عنوان ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی تقسیم کی مجلس ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے یہ بات قیامت تک آنے والی امت پہ واضح کر دی کہ دنیا کا ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے پیچھے اس کے رہنے والے تمام اسباب اس کی میراث بن جاتی ہے۔ اس لیے آج دنیا میں کہتے ہیں بھئی فلاں کا انتقال ہوا، اس کی زمین ہے، گھر ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، سونا چاندی ہے، اب یہ اس کے ورثہ میں اولاد میں تقسیم ہوگی۔ انسان جب انسان کا وارث بنتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، مال و اسباب کے اندر بنتا ہے۔ اس نقطے پہ آج ضرور غور کر کے جائیں۔ اس دنیا میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طبقے کو مال و اسباب کی میراث نہیں ملے گی، بلکہ وہ اس دنیا میں میرے وارث بنیں گے۔ اور میرے وارث کس طرح بنیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، جتنے پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے دینار، درہم، مال و اسباب کی میراث نہیں چھوڑتے۔ یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ کبھی بھی زمین پیغمبر کی میراث میں نہیں رہ سکتی، جائیداد نہیں رہ سکتی، باغ نہیں رہ سکتا، سونا چاندی نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے، غلط کہتا ہے کہ پیغمبر کے میراث میں کوئی چیز تھی، کوئی زمین تھی، کوئی باغ تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ پیغمبر کی میراث کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، فرمایا انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم میراث میں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ پھر کیا چیز ہے؟ انما ورثوا العلم، پیغمبر اپنی میراث کے اندر علم چھوڑ کے جاتے، علم کی میراث چھوڑ کے گئے۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ آج ہم ان دو بچوں کی خوشی میں، اور باقی جو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے اس سال فارغ ہوئے ہیں، حقیقی خوشی یہ ہے ہمارے لیے کہ آج ان کے پاس اللہ کے محبوب پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات، وجہ کائنات، رحمت للعالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی میراث ان بچوں کے حصے میں آئی۔ اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اس لیے اس سے بڑی سعادت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ بھئی میں محنت کر لوں، وقت لگا دوں، سرمایہ کاری کر لوں۔ اس دن ہم ایک مجلس میں گئے، اسی طرح ایک بچی نے قرآن کریم کا حفظ کیا تھا۔ اس امت کی خوش نصیبی دیکھیے کہ 6-7 سال کی بچیاں قرآن کی حافظہ بن رہی ہیں۔ ایک بچی کی حفظ کی تقریب تھی، اس میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، تو عجیب بات فرمائے آج ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اپنی محنت، اپنی سرمایہ کاری، سرمایہ داری وہ زمین پہ کر لیں۔ آج کراچی میں کہتے ہیں بھئی سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے لیے گھر بنا چکا ہے، جو اپنے لیے سرمایہ داری کر چکا ہے۔ فرمایا ہماری سوچ یہ کہ زمین پر سرمایہ داری ہو جائے۔ فرمایا حقیقی خوش نصیب وہ ہے جو اپنی اولاد کے دلوں کی زمین پر سرمایہ داری کرے۔ یہ جو بچے ہیں، یہ جو اولاد کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، یہ یاد رکھیں خوش نصیب والدین اس زمانے میں وہ ہے جو اپنی اولاد کے دلوں کی زمین پر سرمایہ کاری کر لیں۔ اب ان بچوں کے 10 سال 11 سال وہ مدرسے، مسجد کی چار دیواری اور ماحول میں گزر گئے۔ ان کے والد صاحب نے بھاگ دوڑ کی، اپنے آپ کو تھکایا، ان کو دنیا کے کمانے کے غم سے، فکر سے آزاد کیا، ان پر خرچہ کیا۔ آج تو ہم کہتے ہیں بھائی بچے بڑے ہو گئے، چلو بھائی میرے ساتھ آ کے دکان میں، فیکٹری کے اندر بیٹھ جاؤ، کل کو تم بھی کچھ کما سکو۔ اتنا ایمان نیچے آ چکا ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد اتنا گر چکا ہے دوستوں بزرگوں کہ آج والدین ڈرتے ہیں کہ اگر بچے کو حافظ عالم بنایا
تو نعوذ باللہ زبان سے جملہ نکلتا ہے یہ کھائے گا کہاں سے، جیسے رزق کی تقسیم ہم کر رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کر، شکوہ لے کر آئے۔ کیا شکایت لے کر آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، وہ بیچتا ہوں، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہر وقت آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے مسجد میں۔ اب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، اب ایک میں اکیلا کمانے والا، محنت کرنے والا، ماں باپ کو بھی کھلاؤں، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں، پھر اس نوجوان بھائی کا خرچہ بھی برداشت کرتا ہوں، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ تھوڑا وقت میرے ساتھ دیں، تو آپ اس کو ذرا سمجھائیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک سے کیا سمجھ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا لعلک ترزق بہ، فرمایا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں شاید تجھے رزق اسی بھائی کی برکت سے دیا جا رہا جو میرے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا ہے، جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجدیے بن گئے، یہ مدرسے والے مولوی اور ملا بن گئے۔ یقین کریں ہمارے گھروں میں برکت کے بہت سارے دروازے انہی بچوں کے، انہی طالب علموں کی برکت سے کھل جاتے ہیں۔ بہت ساری آنے والی مصیبتیں، بیماریاں، امراض، آفات، بلیات انہی کی وجہ سے اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی کیفیت آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ زیادہ واقف ہیں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں پوری دنیا بند ہے، ایئر زون بند کیے ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے حرمین الشریفین کے دروازے بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گئے، عالمی منڈیاں بند ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کورونا وائرس آیا ہوا ہے۔ پوری دنیا پر ایک خوف مسلط ہے، جو کل تک چاند تک پہنچنے کی، خلا میں جانے کی اور آسمان پر پیر رکھنے کی باتیں کر رہے تھے، آج اپنے منہ کو ماسک کے ذریعے سے ہم چھپا کے کہتے بھائی یہ میری حفاظت کا ذریعہ۔ لیکن آپ ایک چیز، ایک نقطے پہ غور کریں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارا یہ ملک جس کو ساری دنیا نے حقیر نظروں سے دیکھا، پوری دنیا فوکس کی ہوئی ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے، کاروبار، ادارے، چہل پہل، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو رہی ہے۔ تو ہونا چاہیے کہ بیماری کا ریشو الحمدللہ ان کے اعداد و شمار کے مطابق بھی پاکستان کے اندر بیماری کا ریشو بالکل ختم ہونے لگ گیا۔ کوئی تو سبب ہے، میں آپ سے عرض کروں اس کا سبب وہ ادارے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، اور وہ بچے ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے اس قرآن کو، قرآن کے ان علوم کو محفوظ کیا ہے۔ انہی مسجدوں، انہی اذانوں اور انہی مدارس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سے اس وبا کو آج ٹالا ہوا۔ آج ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، یہ والدین خوش نصیب ہے جنہیں اللہ پاک نے ایسی سعادت مند اولاد دی کہ جنہوں نے بغیر کسی زور و جبر کے، بعض دفعہ بچوں کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے، لیکن بعض بچے ایسے سعادت مند ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہ وہ خود آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ پاک ڈال لیتے ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے قبول بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم آج ایک ایسی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں علم دین کی نسبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی نسبت کی وجہ سے ہم سب خوشی کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ تو آج کی یہ تقریب ہمارے لیے ایک پیغام ہو جائے، صرف ایک دعوت نہ ہو، ایک رسمی مجلس نہ ہو، بلکہ ایک دعوت بن جائے۔ ہم میں سے ہر ساتھی، مستورات میں سے ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی یہ پیغام لے کر جائے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی جو نعمت دی ہے، حسین نعمت دی ہے، ہم ان بچوں کے دلوں پر، ان کے میدانوں پر دین کی سرمایہ کاری کریں، ان کو قرآن کے حفظ کے لیے، علم کے لیے وقف کرنے کی نیت کر کے یہاں سے اٹھیں۔ یہ نیت کر کے ہم یہاں سے اٹھیں گے، یقین کریں آپ کی یہ ساری مجلس یہ عبادت میں، اجر کے اندر شمار ہو جائے گی۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر ہم ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، تمام آنے والے مہمانوں کو
مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو آج خوشی کا یہ موقع دیکھنا نصیب کیا، اور ان کے والدین کی، اساتذہ کی، ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہمارے لیے تو خوشی کا موقع یہی ہوتا ہے سب سے بڑھ کر، کہ جو بیج ڈالا ہو وہ بارآور ہو جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہ جب وہ تناور درخت بن کر پھل دینے لگ جاتا ہے، اس طرح خوشی ہوتی ہے۔ تو حقیقی خوشی کا موقع ہے۔ اللہ پاک کی خوشیاں ہم سب کو، آپ سب کو زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اس نیت کا موقع دے، ہمت دے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وعلى سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ جس نسبت سے ہم بیٹھے ہیں یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ علم و عمل کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس علم کی نعمت جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہماری بے عملیوں کی وجہ سے ہم سے چھین نہیں کرے۔ یا اللہ مرتے دم تک درس و تدریس کی، تعلیم و تعلم کی نعمت سے مالا مال رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه